بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حسب وعدہ آج حاضر ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ ترجمہ کریں گے سورہ بقرہ کی 19ویں اور 20ویں آیات کا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو میں روزانہ کے حساب سے بنا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوں گی۔ ابھی تو میں وہ نیا ہوں اس یوٹیوب کی دنیا میں، تو ہو سکتا ہے ویڈیوز میں کہیں کوئی آواز کی پرابلم آ رہی ہو، کہیں کوئی میری گفتار کی پرابلم آ رہی ہو، یا ایسا ہو کہ کیونکہ میں نہ کاغذ پہ لکھ کر کے اور نہ ہی کہیں سے دیکھ کر کے بات کرتا ہوں، تو اس لیے تھوڑا جو بھی بات میں منہ سے نکال رہا ہوتا ہوں تو اس کو سوچ کر، تاکہ نہ ترجمے میں کوئی غلطی آئے اور نہ تشریح میں، اور جو کچھ قرآن پاک مجھ سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، اور جو پیغام وہ مجھے دے رہا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اس پورے کو کور کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کا کلام کے ایک ایک حرف کا وہ کوئی سینکڑوں مطلب نکلتے ہیں اس کے، اور ہر زمانے پہ وہ فٹ آ رہا ہے، ہر بندے پہ وہ فٹ آ رہا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا ہے اس کے کلام کو، اس کی بات کو سمجھنا اور اس کو کور کرنا، اس کے لیے بادشاہ بننا پڑتا ہے۔ اس دنیا کے بادشاہ نہیں، بادشاہ کی بات کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں نا کہ وہی ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ایک سے مطلب کوئی دوسرا بادشاہ نہیں ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے، وہی ہے، اور اس جیسی خصوصیات نہ کسی میں ہے، نہ کسی میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اسی لیے اس کے کلام کو سمجھنا ضروری تو ہے، کیونکہ وہ میرے لیے بات کر رہا ہے۔ مگر یہ کہ بھئی میں اسے پوری طرح سمجھ چکا ہوں، یہ ناممکن ہے۔ کوئی بھی عالم جو بھی ہے، عالم ہے، عامل ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل کامل ہے، اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، مگر پھر بھی وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو دوستو، میری ایک ناچیز سی کوشش ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو شاید یہ سلسلہ میرا پسند آتا ہو۔ اگر آتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء، اور جیسے کہ، یا پھر مطلب ایک مثال پہلے دے چکی ہیں، اس کے بعد ایک دوسری مثال ہے کہ یا پھر جیسا کہ، او کصیب من السماء، بارش ہو رہی ہو آسمان سے، فی ہے اس میں، ظلمات،
اندھیرے ہیں، گھپ اندھیرا ہے، کچھ سجائی نہیں دیتا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، گھپ اندھیرا ہے۔ ورعد، اور کڑک ہے، بجلی ہے، بجلی نہیں بلکہ کڑک ہے، گرج ہے، وہ ہم پشتوں میں بولتے ہیں گڑاز گڑوز ہے۔ وہ برق، اور بجلی ہے، وہ جو بجلی چمکتی ہے نا، جیسے بجلی کے دو تار آپس میں ملتے ہیں تو وہ اسپارکنگ کرتے ہیں، اس طرح سے یہ بجلی۔ یجعلون اصابع، تو ٹھونستے ہیں، ڈالتے ہیں، ان کی انگلیاں، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، فی آذانہم، میں، کانوں میں ان کے، ڈالتے ہیں انگلیاں ان کی کانوں میں ان کے، یعنی وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ یہ شور شرابہ جو ہے، یہ گرز گرز جو ہے، یہ گرج چمک اور یہ کھڑاک، یہ وہ سنائی نہ دے۔ کیوں؟ فی آذانہم من الصواعق، یہ جو طوفان ہے، باد و باران ہے، اس میں یہ اندھیرا ہے، کڑک ہے، بجلی ہے۔ من الصواعق، حذر الموت، موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے، کہ یہ دیکھو اب میرے اوپر گری، اب میرے اوپر گری یہ بجلی اور یہ طوفان، یہ تو مجھے مار کے رکھ دے گا۔ ایسے طوفان جب آتے ہیں تو ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی ڈرتے ہیں، اوپر سے چھت ہوتی ہے، ہم بھیگتے بھی نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہم ڈرتے ہیں اگر ایسے طوفان ہوں۔ میں نے سوائے کہ حذر الموت، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے گھیرا ڈال رکھا ہے کافروں میں، وہ کافروں کو گھیرے میں اس نے لے رکھا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، یکاد البرق، قریب ہے، قریب ہے کہ بجلی، یہ جو چمک ہے، یخطف ابصار، چھین لے ان کی بینائی، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی یہ آس پاس کا علاقہ، ان کے جو ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، وہ چمک کی وجہ سے، تو وہ چل پڑتے، کسی پناہ گاہ کی طرف وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، عَلَيْهِمْ، ان پر، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک قدم نہیں جا سکتے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَّبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو چھین لے، لے لے ان کی سنوائی کی طاقت، تاکہ وہ کچھ سن نہ سکیں، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائی، تو اگر اللہ چاہے تو لے لے واپس، چھین لے ان کی سماعت، یعنی جو سننے کی طاقت ہے وہ، اور ان کی بینائی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر کام کے کرنے پہ وہ قادر ہے، کیونکہ اس نے تو صرف کہنا ہے کن، اور جب کن کہہ دیا تو یہ پورا نظام حرکت میں آ جائے گا، پورا نظام، کیا چرند، کیا پرند، کیا مچھر، کیا وائرس،
کیا ہوا، کیا زمین، کیا آسمان، مطلب ہے جو بھی نظام ہے، جو بھی ہے اس نظام میں، وہ سب حرکت میں آ جائیں گے. کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ جو آرڈر ہے کہ ہو جائے، وہ اس کی تکمیل کے لیے. تو پھر وہ فیکون ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے وہ. اٹس ڈن، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا، اٹس ڈن دین. تو یہ منافقین جن کو کہ یہ جو 17ویں اور 18ویں آیت ہے، اس میں کافرین سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. واللہ محیط بالکافرین. ہاں، یہ جو اس کی 18ویں 19ویں آیت، واللہ محیط بالکافرین، اس سے تشبیہ دی گئی ہے، کافرین سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. تو جو بھی انکار کرنے والے ہیں، چاہے وہ دل سے انکار کرتے ہیں، چاہے وہ، مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل انکاری ہیں، وہ تو چلو. اور یہ جو منافقین ہیں، جو اقرار باللسان تو ہے، مطلب زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ تصدیق بالقلب، تو دل سے وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے، تو ان کو بھی کافرین سے تشبیہ دی گئی ہے. اگرچہ وہ منافقین ہیں مگر وہ انکار کرنے والے ہیں، تو اس لیے انہیں کافرین سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. تو دوستو، یہ تھا ترجمہ. اور یہ جو مثال دی گئی ہے، یہ بھی ایسی ہی مثال ہے جو روزمرہ کی زندگی میں جب کبھی ایسے حالات آتے ہیں تو ہم پہ یہ گزرتی ہے. جب بھی ایسا کوئی طوفان آتا ہے، جب بھی ایسا کوئی زلزلہ آتا ہے، تو ہم سب اپنے گھروں سے باہر بھاگ جاتے ہیں. طوفان میں تو ہم گھروں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر زلزلے میں گھروں سے باہر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بچ جائے، ہم زندہ رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ایسا موقع آتا تھا تو وہ کہاں جاتے تھے؟ نماز کی طرف. وہ نماز کی طرف جاتے تھے، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے. تو دوستو، انشاءاللہ کل ایک دوسرا رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں. تو وہ پیغام ہے پھر پورے انسانوں کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. یہ انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے. اس وقت تک اجازت دیں. اللہ حافظ.